بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ من الوالد الفانی المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المعمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد حلك غرس الأسقام ورحينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وسريع الشهوات وخليفة الأموات صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ سامعین کرام، موضوع سخن تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ گزشتہ نشست میں تربیت کہ لغوی معنی یعنی لغت میں تربیت کا کیا معنی ہے، لغت میں تربیت کا معنی ہمارے سامعین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں مختصراً تربیت کا مدلول اصطلاحی یا اصطلاح علمی کے اعتبار سے تربیت کا کیا معنی ہے وہ ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قبل اس کے کہ موضوع کی طرف آؤں، سرنامہ کلام میں مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مکتوبات میں سے ایک مکتوب کے چند کلمات سرنامہ کلام میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین جب صفین کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اپنے بیٹے امام حسن کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ من الوالد الفان، یعنی یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کی چیرہ دستانیوں کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے۔ خدا کی قسم امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دنیا کی حقیقتوں کو میں نے درک کیا ہے۔ امیر المؤمنین کی ذات گرامی وہ ہے کہ علی نے اس دنیا کی برائیوں کو محسوس کیا اور اس دنیا سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے تمہیں 3 بار طلاق دے چکا ہوں۔ وہ علی ارشاد فرما رہا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے چاہنے والوں، تم جس گھر میں رہ رہے ہو اور وہ گھر تمہارا نہیں ہے، جس مکان میں رہ رہے ہو وہ مکان تمہارا نہیں ہے، اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم ہو،
اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ دینے والا ہے۔ اور ان کلمات کے ساتھ یہ وصیت اس بیٹے کے نام ہے جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند اور جادہ عدم کا راہ سپار اور بیماریوں کا ہدف اور زمانے کے ہاتھوں میں گروی اور مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پامن اور اس کی فریبکاریوں کا تاجر اور موت کا قرضدار، اجل کا قیدی اور غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا نفس سے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ اس بیٹے سے یہ مخاطب فرما رہا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ایک ایسی جنگ سے جہاں پر جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ چاہنے والوں نے اس جنگ کے اندر امیر المومنین کو اتنا ستایا کہ دشمن کی چال کو نہ سمجھ کر فریب خوردہ ہو گئے اور دھوکہ کھا گئے۔ جب دشمن نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تو ناطق قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کی اور علی کے ساتھ نہیں دیا، اور یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے کہ ہم قرآن سے جنگ کریں۔ اور اس طرح جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی اذیتوں اور تکلیفات کے باوجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بیٹے کو مخاطب قرار دے کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ حقیقت میں اس ایک باپ کی یہ جو درد ہے، اس درد کو صرف مولا حسن کو مخاطب قرار نہیں دے رہا ہے، بلکہ اپنے تمام بیٹوں کو مخاطب قرار دے کر ارشاد فرما رہا ہے اور دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کر رہا ہے اور وصیت فرما رہا ہے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، انا و علی ابوا ھذی الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے مخاطب تو مولا حسن کو قرار دیا، لیکن حقیقت میں مولا ہم سب کو سمجھانا چاہتے تھے۔ بس امیر المؤمنین نے مولا حسن سے مخاطب ہو کر اس دنیا کی حقیقتوں اور اس دنیا میں جو بسے ہوئے ہیں، جن مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو حقیقت نہ سمجھنا، اس دنیا کی خوبصورتی کے اوپر فریب نہ کھانا۔ یہ اس دنیا کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہے، ان برائیوں کو محسوس کر کے اس دنیا کی برائیوں سے امیر المومنین اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو بچانا چاہ رہا تھا۔ تبھی تو مولا نے اس دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا تھا، تب تو اس کی برائیوں سے بچے رہنے کی تلقین اور وصیت فرمائی۔ تو سامعین کرام، انشاءاللہ اس خطبے کے حوالے سے بھی اس کے روزانہ کے بنا پر چند کلمات سامعین کی خدمت میں عرض کروں، اور موضوع سخن تربیت اولاد ہیں۔ تو یہ امیر المومنین کا خطبہ بھی خود ہماری تربیت کے لیے پیش خیمہ ہیں۔ اس کے جو نورانی کلمات ہیں، اس کلمات سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے چاہیے اور مولا کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تربیت کا اصطلاحی معنی علماء تربیت نے زمان قدیم سے اب تک اس کلمے کی بہت ساری تفسیریں اور تعریفیں بیان کیا ہے، لیکن اب تک اس کے معنی اور مدلول کو واضح کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن ایک بھی عالم اب تک اس کی ایک تفسیر پر یا ایک معنی پر قائم نہیں ہے۔ یعنی مختلف تعریفیں اور مختلف تفسیریں بیان کیا گیا ہے،
تو میں یہاں پر تقریباً تربیت کے مدلول علمی، تربیت کے اصطلاحی معنی تقریباً 10 تعریفیں بیان کیا ہے علماء نے۔ ہمارے سامعین کی خدمت میں انشاءاللہ 1-2 تعریفیں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ سب سے پہلے جس شخص نے تربیت کا اصطلاحی معنی بیان کیا وہ ہے افلاطون۔ وہ کہتا ہے کہ التربیت اعطاء الجسم والروح کل ما یمکن من الجمال وکل ما یمکن من الکمال۔ تربیت وہ ہے جسم اور روح کو ہر ممکن جمالات اور کمالات کو دینے کا نام تربیت ہے، یعنی جسمانی ضرورتوں اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام تربیت ہے۔ یعنی اس تعریف کے اندر تربیت بدنی اور تربیت روحانی دونوں شامل ہیں۔ مثلا بدنی تربیت میں مربی اپنے بچے کے لیے لباس فراہم کرتا ہے، اس کی نمو کے لیے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اور روحانی تربیت کے لیے مربی اس بچے کے اندر کوشش کرتا ہے کہ اس کا بچہ باکمال بنے، اس کا بچہ باصلاحیت بنے، یعنی اس کے اندر اچھائیاں ودیت کرتا ہے۔ مثلا اس کے اخلاق کے حوالے سے بچے کو اخلاقی بہترین اخلاق کا درس دیتا ہے، سچائی سکھاتا ہے، رازگوئی سکھاتا ہے، برائی سے دور رکھتا ہے۔ یہ روحانی تربیت ہے۔ اور تربیت کی دوسری تعریف جو ہے علماء نے بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے: التربیت الکاملۃ ہی التی تجعل الانسان صالحا لاداء ای عمل عاما کان او خاصا بدقت ومہاربۃ فی السلم والحرب۔ تربیت کاملہ وہ ہے جو انسان کو باصلاحیت بنائے، یعنی مربی اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ بچہ باصلاحیت بنے۔ کس چیز کے لیے، کس چیز میں باصلاحیت بنے؟ ہر کام میں، ہر فعل میں اتنا اس طرح اس کی تربیت کی جائے کہ وہ باصلاحیت بنے۔ اب اس کام کی نوعیت چاہے عام ہو یا خاص ہو، چاہے زمانے امن اور امان کے زمانے میں ہو یا جنگ کے دوران ہو، دقت اور مہارت کے ساتھ جس چیز میں اس کو ماہر بنایا ہے اس کام کو انجام دینے کا وہ قابل بن جائے۔ لیکن علماء نے جتنی بھی تعریفیں تربیت اصطلاحی کے حوالے سے، تربیت کے معنی اصطلاحی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، ان سب تعریفوں کے اوپر اشکال لازم آتا ہے۔ لیکن وقت یہ نہیں کہ اگر تمام اشکالات کو بیان کروں پھر اس کے رد کو بیان کروں تو یہ موضوع ہی بہت طویل ہو جائے گا۔ تو بس یوں کہوں کہ بعض تعریفیں کیونکہ کوئی خاص نوع کا ارادہ کیا گیا ہے بعض تعریفوں کا اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم منطق کے اعتبار سے تعریف وہ ہوتی ہے جو اپنے معرف کے تمام افراد کو شامل کرے، لیکن تربیت کے معنی اور مفاہیم پر بحث اور گفتگو کرنے والوں نے مدلول تربوی یا مدلول تربیت کے دو معنی کو اور بیان کیا ہے۔ ان دو معنی کو بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ وہ دو معنی یہ ہے کہ ایک مرتبہ تربیت بمعنی العام استعمال ہوتی ہے اور دوسری مرتبہ تربیت بمعنی الخاص۔ تربیت بمعنی العام یہ ہے کہ تربیت کا معنی شامل کرتا ہے ہر اس عمل کو جو عامل اور فاعل سے صادر ہوتا ہے۔ اب وہ عمل ایسا عمل ہو کہ چاہے وہ قصد کے ساتھ صادر ہو یا بغیر قصد کے صادر ہو، لیکن وہ عمل ایسا عمل ہونا چاہیے
ایسا کام ہونا چاہیے جو انسان کی جسمانی، عقلی، خلقی اور ذوقی قوتوں کو فروغ دے، یعنی ان قوتوں میں اضافہ کرے، اور تربیت بمعنی العام کے مفہوم میں، اور تربیت بمعنی العام کے مفہوم میں تربیت کے جو اساسی اور بنیادی جو عامل ہیں، ان 3 عامل جو بنیادی ہے وہ بھی اس تربیت بمعنی العام میں شامل ہے۔ وہ بنیادی 3 عامل جو ہے وہ وراثت ہے، تربیت کا بنیادی عامل وراثت اور بیعہ یعنی اجتماع، اور ارادہ یعنی ارادہ ہے، ادارے یعنی مثلا مدرسہ ہے۔ تو یہ 3 معنی جو تربیت کے جو بنیادی عامل، اساسی عامل ہیں، ان 3 عاملوں کو انشاءاللہ بعد میں مفصلاً بیان کروں گا، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ تربیت کی ضرورت کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ بس انہی کلمات کے ساتھ دعا گو ہوں، پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی تربیت کرنے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا